کیونکہ صحابہ کا اختلاف اس قرآن پہ ثابت کرنا بہت آسان ہے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری سوال کیا پہلے آپ کو اس کا میں جواب دے دوں کہ کسی صحابی کا قول دکھا دیں کہ اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں. آپ کا یہ سوال اس طرح ہے کہ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں سر پر میں آپ کہہ دیں بھائی اس کے لیے کوئی دلیل دکھا دو کہ اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام نے جمع کیا، حضرت ابو بکر، عمر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین نے قرآن پاک کو جمع کروایا. یہ صحابہ کرام. میرے بات کو بھول گئے میرے بھائی، میرے بات کو بھول گئے نا. پہلے آپ ثابت کریں کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. آپ نے کیوں جھوٹ بولا کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے؟ اس کو ثابت کرو. پھر دوسرا سوال. ترتیب سے سب کے جواب دے رہا ہوں نا آپ. چھوڑیں نا آپ. اوکے. ترتیب کے ساتھ میں آپ کو سب کے، میں نے آپ کے سوالات لکھ دیے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. تھینک یو. پہلے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل ثابت کرو کسی صحابی نے قرآن پاک کے لیے کہا ہو کسی شک نہیں. ابھی میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. قرآن پاک کے سوا یہ تو آخر سے ترتیب نہیں ہے نا، یہ آخر میں نے پوچھا تھا. تو آخر میں تو اس کا بھی جواب دینا ہے نا. پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آپ ترتیب کہاں گئی؟ آپ کہہ رہے ترتیب سے جواب ترتیب سے یعنی اس کا جواب ہے، اس کے بعد الٹا جواب. الٹا ترتیب ہے بھائی ان کے پاس. چلیں سوال الگ ہے نا. الٹا ترتیب ہے ان کے پاس کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کو چنا ہے یا اللہ پہ افترا کیا اس شخص نے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے؟ یعنی یہ جملہ ان کے پاس اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. صحابہ کو چنا، اس کا جواب دوں پہلے، کوئی مسئلہ نہیں دوں. بسم اللہ. میں نے کہا تھا آپ کو ریکارڈنگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی میں آپ کی مدد کروں گا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو اللہ پاک آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. تو میں نے اس کے بعد کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا. جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام. اللہ پاک نے مدد کی. کس طرح کی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اے میرے نبی ہم نے آپ کی مدد کی، اللہ کی مدد، اور مومنین کے ساتھ تمہاری مدد کی. یعنی اللہ پاک نے مدد کے لیے مومنین کو چنا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. میرا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مدد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کون دیے؟ صحابہ کرام. اہل البیت بھی ہمارے یہاں صحابہ کرام ہیں. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، جو بھی صحابہ کرام ہیں اہل البیت جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے یہاں صحابہ کرام. اللہ پاک نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا. میرا مقصد یہ تھا، اس کے لیے ایک نہیں سینکڑوں آیات. قرآن پاک میں بار بار مدد کی آیات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ بدر میں کون تھے، جنگ احد میں کون تھے، جنگ خندق میں کون تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں جو غزوات لگی ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ پاک نے مدد بھیجی مومنین کی، وہ صحابہ کرام تھے. یعنی ان مومنین کو اللہ پاک نے چنا. میرا مقصد یہ تھا. اس کا جواب ہو گیا. پھر آپ نے جو یہ سوال کیا کہ کسی صحابی کا قول دکھا دو کہ قرآن پاک میں شک نہیں. آپ نے روایت پڑھی، پتہ نہیں کس کتاب سے پڑھی، سنی کی تھی، شیعہ کی تھی، وہ بھی آپ نے نہیں بتایا. میرا تمام سامعین کرام اس بات کو غور کریں کہ قرآن پاک وہ کتاب اسلام میں جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا اہل البیت کے سامنے. اہل البیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، جمع ہوا، سب نے تلاوت فرمائی. قرآن پاک کے علاوہ ہمارے اہل اسلام میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو صحابہ کرام نے لکھا. اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو کہ صحابہ کرام نے خود جمع کیا. ابھی جو بھی کتاب الحاریہ پڑھتا ہے وہ ساری 2-3 صدی بعد میں لکھی گئی ہے. نہ کسی صحابی نے لکھی، نہ کسی اہل البیت نے لکھی، نہ تو صحابہ نے پڑھی نہ تو اہل البیت نے پڑھی. یہ ساری 2-3 صدی بعد میں کتابیں ہیں جس میں اختلاف قرأت کے کچھ مسائل ہیں، ناسخ منسوخ کے مسائل ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کا سوال جو ہے نا صحابہ کرام کی تصدیق دکھاؤ. یہ اس طرح اس قرآن پاک کے لیے کوئی کہے کہ تصدیق دکھاؤ جو میرے ہاتھ میں 1400 سال بعد میں. کیونکہ صحابہ کرام نے جمع کیا وہ کون سا قرآن تھا؟ تو وہی تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا. وہی قرآن پاک صحابہ کرام نے جمع کیا. اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس قرآن کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو
لوگ قرآن پاک کہتے ہیں. الحمدللہ اہل اسلام قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ کپڑا لگا ہوتا ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگتے. ابھی علیاری صاحب آگے دلیل دو. میرے علیاری صاحب، میں نے آپ کو اس کا جواب دیا. ابھی آپ کا دوسرا سوال تھا کہ زید بن ثابت نے قرآن پاک کو جمع کیا. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے اہتمام سے انہوں نے جمع کروایا. میرا سوال جو آپ کے ساتھ 3 سوال تھے، ان میں سے آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. میرا سوال کیا تھا؟ ہمارے ہاں تو قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہمیں صحابہ کرام کے ہاتھوں سے دیا. میں نے آپ سے پوچھا اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے تو پھر سوال یہ ہے، جب قرآن پاک کو صحابہ کرام نے جمع کیا، جب صحابہ کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ ایک اگر صحابہ کرام نے آپ کے نہیں جمع کیا تو کس نے جمع کیا، کس طرح آپ کے پاس آئے؟ یہ دوسرا سوال ہے، اس کا جواب نہیں دے رہے. تیسرا سوال میرا یہ تھا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امام نے ہمیں کہا کہ اس قرآن پاک کو پڑھو، صحیح سند کے ساتھ میرے سامنے وہ آپ روایت پڑھیں جس میں لکھا ہوئے کہ اس قرآن پاک جو مصحف ہے اس کو پڑھو، اس میں کوئی شک نہیں. ایسی کوئی مجھے روایت آپ پڑھیں، میں دیکھوں اور قاری سامعین دیکھیں اس طرح کی آپ کے پاس کوئی روایت ہے. میرے سوالات کا آپ جواب نہیں دے رہے. آپ ایسی تقریب 12-13 منٹ 15 منٹ کرتے جاتے. ہمیں بھی سنیں، سامعین کو بھی سمجھنے دیں. ہمارا کیا سوال ہے وہ آپ یعنی سنیں، سامعین کو سننے دیں. پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کبھی کبھی آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ سنی بن جاتے ہیں، کتاب پڑھ دیتے ہیں اہل سنت کی، سامعین کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کتاب پڑھ دی، کبھی شیعہ کی پڑھ دیتے ہیں. میرے بھائی آپ نمائندگی کریں، کیوں کی کریں؟ شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، تحریف کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر جب اہل اسلام کی بات ہو تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ان روایات کو ہم کیسے مانتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں بار بار. روایت دین نہیں ہے، ہر روایت دین نہیں ہے، ہر روایت سچی بھی نہیں ہے، ہر روایت مذہب نہیں ہے. مذہب کیا ہے وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا. ہر روایت مذہب نہیں ہوتا، ہر روایت سچ بھی نہیں ہوتا، ہر روایت دین بھی نہیں ہوتا. اور قرآن پاک کے لیے جو قرآن پاک کے مخالف کوئی روایت آ جائے، ما خالف للقرآن فترکو، جو قرآن پاک کے خلاف کوئی حدیث آ جائے اس کو چھوڑ دو. آپ تو بات ایسے کرتے ہیں کہ تقریباً 2-3 صدی کی بعد کی کسی عالم کی بات لکھ کر کہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ مذہب ہے. یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. مذہب کیا ہے؟ ما خالف للقرآن فترکو، جو قرآن پاک کے خلاف اس کو چھوڑ دو. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کو صحابہ نے جمع کیا، اہل البیت نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا. اس قرآن کے علاوہ ایک کوئی مجھے کتاب دکھا دیں، خود شیعوں کے مذہب میں دکھا دیں جس کو کسی امام نے لکھا ہو، جس کو کسی امام نے پڑھا ہو. اس قرآن کو رسول اللہ نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اہل البیت نے پڑھا. آپ اتنا تو مانتے ہیں نا، صحابہ نے پڑھا، اہل البیت نے پڑھا. قرآن کے سوا کوئی اور کتاب دکھا دو جس کو صحابہ اہل البیت نے پڑھا ہو. کہ قرآن پاک مقابلے میں جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، فما علینا الا البلاغ المبین. ختم بات. دیکھیں عزیزو، ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا ان کا جو عقیدہ ہے جمع قرآن کے متعلق یہ اللہ کی توہین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کسی طرح کی وصیت نہیں کی تم قرآن کو جمع کرو، کسی کو معین نہیں کیا قرآن کو جمع کرو، نہ امام تعین کیا، نہ سنت کو جمع کرنے کا کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں، ایسے لاپرواہ ہو کے چلے گئے. پر کس کو عقل آئی؟ صحابہ کو عقل آ گیا کہ بھئی قرآن جمع کرنے کی چیز ہے. تو کون عالم ہے، کون زیادہ رحیم ہے، مہربان ہے اسلام کے متعلق؟ دلسوزی کس کی زیادہ ہے، کمپیشن کس کی زیادہ ہے؟ تو صحابہ کی. صحابہ عاقل ہیں اللہ سے بھی، صحابہ عاقل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور ان کا حکمت بھی زیادہ ہے. جو چیز اللہ اور رسول بھول گئے صحابہ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے نہ کوئی امام نہیں بنایا، صحابہ وہ دین میں ناقص صحابہ نے امام بنا دیا. بھئی قرآن جمع نہیں کیا اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس نے جمع کی؟ صحابہ نے جمع کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے صحابہ کے تھرو. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے مختلف طرق سے، تائید کی ہے ان کی جبرائیل کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو. ٹھیک ہے نا، وہ منصوص ہے،
وہ منصوص ہے، وہ اس کی آیات موجود ہیں، جہاد کے احکام موجود ہیں، اور سب صحابہ نے خدمت بھی، بہت سارے صحابہ جہاد سے بھاگ گئے تھے، تاریخ جانتا ہے اس بات کو. تو یہ کہ تم قرآن کی جمع کرنے کی جو وہ بتا دیں، ہمیں حکم بتا دینا. کیوں کہ کہاں فرمایا کہ تم قرآن جمع کرو؟ تو آپ کے مذہب میں صحابہ جو ہے عالم ہے اللہ سے، آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم، ان کی عصمت ناقص صحابوں سے بھی عظیم تر ہے. اس کی واضح دلالت جمع قرآن کے احادیث میں ہے، جو زید بن ثابت کی روایات ہیں بخاری میں، کیونکہ میں وہ روایت پڑھ چکا ہوں، جو میرے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کوئی شہادت دکھاؤ صحابہ. یہ ان کو بات نہیں سمجھ آ رہی شاید. مولوی ایڈوکیٹ صاحب، ہم نے آپ کی خدمت عرض کی کہ صحابہ کے شہادات واضح طور پر جنہوں نے انکار کیا قرآن کی کہ یہ قرآن کامل ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بہت سارے شہادات موجود ہیں، ایک شہادت نہیں، کئی ایک شہادتیں موجود ہیں، اور ان کی تائید موجود نہیں ہے، کیونکہ سب صحابہ نے تو قرآن جمع نہیں کیا نا. کس نے جمع کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے جمع کیا، جو اصحاب حکومت ہیں، جو اصحاب خلافت ہیں، انہوں نے جمع کیا. آپ کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے بالاجماع جمع کیا، سب صحابہ نے بالاجماع جمع نہیں کیا ہے، کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے، باقی نے ان کی مخالفت کی. کیوں آپ حقیقت کو نہیں جانتے؟ کیوں اس حقیقت کو آپ بھول جاتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے زیادہ کیا دلیل صحابہ نے قرآن جمع کیا. بھائی اگر یہ بات ہوتی نا کہ سب صحابہ نے قرآن جمع کی اور سب نے شہادت دی کہ یہ صحیح، ہم اس کو مانتے ہیں، تو پھر تو بات صحیح ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، یہی بات ہے، یہ جو حق یہی ہے کہ یہ بات آپ کا جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، افتراء ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں نے ان سے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی تم دلیل دکھاؤ کہ صحابہ نے جو قرآن جمع کی ہے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ قرآن صحیح جمع ہوا. انہوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا، کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے. تو وہ معاشرہ ہی ایسا تھا نا، معاشرہ 99% ان پڑھ لوگ ہیں، وہاں پہ نہ تہذیب ہے، نہ کتاب ہے، نہ ثقافت ہے، نہ یونیورسٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک ان پڑھ جاہل، والذی بعث بالامین رسولا منہم. آپ لوگ امی سے کیا مراد، امی سے مراد لیتے ہو کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے سب، تو ان کے پاس کوئی اور کتاب نہیں تھی، ایک کتاب ہے قرآن، جن کو کوئی پڑھ. کہاں دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح طرح سے جمع کیا؟ بھائی اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے الحمدللہ، اہل بیت الطاہرین علیہم السلام. آپ لوگوں کے پاس دلیل کہاں؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب شرح مشکل الاثار، تالیف ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی، جلد نمبر 14، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. میں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 235 میں. یہ صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 5595. اب میرے ایڈوکیٹ بھائی کو پتہ نہیں ان باتوں کا پتہ ہے یا نہیں ہے، وہ اب سیکھ رہے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے، لما امر، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. اچھا، لما امر عثمان فی المصاحف بما امر به، جب عثمان نے مصاحف قرآنوں کے متعلق وہ حکم دے دیا جو اس نے دے دیا. یہ کون سا حکم تھا؟ ایڈوکیٹ بھائی آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآنوں کو جلا گیا عثمان کے زمانے میں؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کس کی کتاب ہے؟ او بھائی، یہ ابو جعفر احمد ابن سلام الطحاوی کی کتاب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے قرآنوں کی جلانے کا واقعہ صحابہ کے زمانے میں قرآن جلائے جاتے تھے یا نہیں معلوم اس کا مطالعہ؟ میں نے پہلے کہا کہ وہ کتاب جو بھی آپ پڑھیں وہ کسی صحابی نے جمع کیا، اہل بیت نے جمع کیا، انہوں نے کسی پڑھا ہے. او بھائی میرا سوال کا جواب دے دو. میں اس سوال آپ کو پتہ ہے اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے؟ جواب دے رہا ہوں، میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں. علیاری صاحب میرے جواب سمجھیں، پہلے تو میرے سوالات پر آپ آئی نہیں رہے. میرا سوال کیا تھا کہ آپ کے عقیدے میں، شیعہ کے عقیدے میں قرآن پاک یہ جو ہے یہ اللہ پاک نے خود جمع کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا یا حضرت علی المرتضیٰ نے کیا؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس قرآن پاک کے لیے؟ پہلا میرا یہ سوال ہے. یہ نیا سوال ہے. او بھائی صاحب، ایڈوکیٹ بھائی، اب میری باری ہے نا، میری باری ہے. آپ اپنے باری میں جو مرضی کہنا. ابھی میرا سوال ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، ابھی میرا ٹائم ہے. ابھی دیکھ میرے بھائی، ابھی یس، ایڈوکیٹ بھائی یس یا نو میں جواب دے دیں. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے یا؟ او بھائی بہت بات، سوال دوبارہ سنیں، سوال اچھی طرح سے سن لیں. میں تقریر نہیں کر رہا، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میرے بھائی.
میں ابھی میری باری ہے، میں نے ابھی گفتگو کا آغاز کیا، میں اپنی باری میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو کیا پتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں قرآنوں کو جلایا گیا عثمان کی حکومت میں، یا نہیں پتا اس مسئلے کو؟ ہمارے پاس کیا گواہی ہے اس بات کی؟ نہیں ہے ٹھیک پتہ. ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا نا. کسی کو ایک بھی شخص اس پتہ کو نہیں، کسی کو بھی خاموش پتہ نہیں. خاموش پتہ نہیں خاموش، وہ مجھ پلیز سے پوچھو. پلیز پلیز، اس کو دیکھیں عزیز، ایسے شخص سے واسطہ. اچھا میں آپ کو جواب دوں. آپ ٹوپی لگا کے سوٹ لگا کے ادھر آ میں گئے ہو آپ کو قرآن بتاؤں گا کیوں پتہ او نہیں بھائی، ہے، میں آپ کو جواب دوں گا. اس کو پتہ ہی جلد نہیں ہے، بازی نہ کہتا ہے اس کریں، کی مجھے گواہی کیا جواب ہے. دیں. پتہ ہے بھائی صاحب، گواہی چاہیے، اتنا بڑا الزام لگا رہے، گواہی کیا؟ ہم، 3 اچھی بات. صدی اب بعد میں کتاب میں کوئی حوادث تھی، اس اوکے کو اوکے، آپ پتہ ہی نہیں ہے حقیقت نا. بتا دیتے ہیں، لوگوں کو اس طرح اوکے، بتاتے ہیں سن کہ لو بالکل سن اسی لو طرح بھائی، تھا. او بھائی سن لو ابھی میری بھائی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عثمان کے زمانے میں قرآنوں کو کیوں جلایا جاتا تھا. کہتا ہے اس کی گواہی آپ کہاں ہے، کو یہ کیسے بخاری میں پتا موجود چلا؟ ہے. ابھی سن لو کیا سن لکھا لو. ہوا ہے بخاری میں؟ جو بھی بخاری میں لکھا ہے او اسی بھائی طرح سن لو، اسی طرح چکے. ابھی سن لو، یہ ایک نیا چیپٹر ہے. ابھی میں نے کہا نا، مجھے پہیا بخاری ویل جو ہے صحابی نے جمع کیا، او بھائی عربیت نے جمع بات کیا، کرنے دو نا، انہوں نے ابھی میری تلاوت باری ہے. کروائی. او بھائی آپ کو ہاں غصہ آیا نا، کریں. ان میرے بھائی کو غصہ آیا غصہ ہے کہ کیا ہے؟ قرآن کہ میں نے کیوں ایسے جرأت کی ہے کہ میں نے کہا کہ عثمان کے زمانے میں قرآنوں کو جلایا جاتا تھا. یہ کب ان کو کہا جلال آ گیا. ضرورت کی بات ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو یہ میں آپ ٹوپی کی بڑی لگا سنتا کر نہیں. سوٹ پہن کے ادھر آئے ہیں قرآن پہ مناظرہ کرنے کے لیے، اور ان کو پتہ ہی نہیں جو بخاری میں لکھا ہے کہ عثمان نے قرآن جلا دیا، اور کہتے ہیں اس بات کی گواہی کہاں. وہ آ جائے گا ابھی دیکھیں نا. ایک میں نے 4 کیا سال کا کہا؟ بھائی بات سنو، بات سنو، بات جواب دینے دو. یہ ابو جعفر احمد ابن سلام الطحاوی کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار. یہ میں اس کی حدیث پڑھ رہا تھا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 میں، کہ صحیح سند کے ساتھ لما امر عثمان فی المصاحف بما امر به، جب عثمان نے حکم دے دیا کہ مصاحف کے ساتھ وہ چیز کیا جائے جس کا اس نے حکم دیا تھا. اس نے کس چیز کا حکم دیا تھا کہ قرآنوں کے ساتھ کیا جائے؟ اس نے جلانے کا حکم دیا تھا. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآنوں کو عثمان کے زمانے میں جلایا گیا تھا. کیوں جلایا گیا تھا قرآنوں کو؟ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں نا. وہ جیسے مثلا 6 سال کا ایک بچہ آتا ہے یونیورسٹی پروفیسر سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے، اور جب پتہ ہی نہیں کیوں آئے ہو بھائی، جا کے پہلے پڑھو، تحقیق کرو، میری باتوں کو تقریرات کو سنو، پھر ادھر آ جاؤ. اور ایک منٹ، جب پتہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی عالم بالکل ہوتا نا پتا اس ہے. طرح، بھائی سن لو، کوئی عالم ہوتا اس طرح نہیں کہتے اس کی گواہی کہاں. وہ مصاحف جلانا خود بخاری میں موجود ہے، میں دکھا دوں گا اگر چاہیے آپ کو. قام عبداللہ ابن مسعود خطیبہ، عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، انہوں نے خطبہ دیا. اتأمرونی ان اقرأ القرآن على قراءة زید بن ثابت فوالذی نفسی بیدہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 77 سورہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے مصحف کو جلایا جاتا ہے اور مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ میں زید بن ثابت کی مصحف کو قبول کروں؟ یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے 70 سورے سیکھے ہیں اس زمانے میں جب زید ابن ثابت یلعب مع الغلمان، جب زید ابن ثابت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچہ تھا. ثم استحی مما قال، وہ پھر راوی کہتا ہے کہ مجھے حیا ہے کہ وہ کیوں اس نے جو مزید کہا، جو مزید جملے ہیں اس کے، راوی یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے حیا ہے، میں نقل نہیں کرتا، کیونکہ اس نے زید بن ثابت کے متعلق وہ کتاب تاریخ مدینہ المنورہ ابن شبہ کی تاریخ میں ہے، اس نے کہا تھا زید بن ثابت کے ذوآبتان تھے، 2 بالوں کی چوٹیاں ہوتی تھیں. زید بن ثابت کیونکہ یہودی تھا، اس زمانے میں جب میں قرآن سیکھتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 آیتیں سیکھیں، زید بن ثابت تو یہودی تھا اس زمانے میں. جو آرتھوڈاکس جوز ہوتے ہیں ان کے بال وہ چوٹی لگا کے وہ لمبے کرتے ہیں، اس طرح تھا. تو اس راوی نے کہا کہ وہ اس نے گالی دیا زید کو، میں اس کو نقل نہیں کرتا. وما انا بخیرہم. اچھا، یہ واضح ہے کہ اس نے جب اس قرآنوں کو جلایا. یہ بہت لمبی کہانی ہے، یہ جو قرآن کی تاریخ کو جانتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح عبداللہ ابن مسعود نے مخالفت کی ہے اور کس طرح صحابہ نے اس کے قرآن کو جلا دیا تھا، وہ یعنی عثمان نے جلا دیا تھا. اب مزید ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 چھاپ ابھی مکتب الاسلامی تحقیق حبیب الرحمن العاظمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 330، حدیث نمبر 13364. ملاحظہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے اور صحابہ نے مل کر کہا ہے کہ بھئی یہ قرآن صحیح، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارے پاس یہی دلیل ہے. نہیں، یہ جھوٹ ہے، اس کی دکھاؤ ہمیں وہ.
کہ کہاں صحابہ نے قرآن جمع کیا اور کہاں صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہمارے سینے پہ ہے، ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان عمر بن الخطاب صعد المنبر ثم قال، عمر بن الخطاب ممبر پہ گئے، انہوں نے خطبہ دیا، تقریر فرمایا. کیا کہا تقریر میں؟ لا تخدعن عن آیت الرجم فقد نزل فی کتاب اللہ عز وجل وقرأناہ. آیت الرجم قرآن میں موجود تھا، ہم اس کو تلاوت کرتے تھے، اس کے متعلق دھوکے میں نہ رہو، یہ قرآن کا جزو ہے. وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، یہ عمر کے نص الفاظ ہیں، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، یہ آیہ رجم بھی انہی کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے. یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، مصنف عبد الرزاق میں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ شہادت دکھاؤ کہ صحابہ نے کہا یہ قرآن جو ہم نے جمع کیا یہ صحیح ہے. میں آپ کو شہادت دکھا رہا ہوں کہ صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن جو زید بن ثابت نے جمع کی یہ ناقص ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنن سعید بن منصور، چاپ دار السمیع للنشر والتوزیع، المجلد الثانی. ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 432 میں، حدیث نمبر 140. عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ. آپ میں سے کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے کہ سب قرآن میرے پاس ہے، کوئی ادعا نہ کرے. وما یدریہ ما کلہ، آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کہاں ہے، کس طرح ہے؟ تمہیں نہیں معلوم پورا قرآن کیا چیز ہے. قد ذهب منه قرآن کثیر، بہت سارا قرآن جو ہے ضائع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو صحیح سند کے ساتھ تبری کی روایت دکھائی کہ عبداللہ زید بن ثابت، جس شخص نے قرآن جمع کیا ہے ابو بکر کے زمانے میں، پھر عثمان کے زمانے میں، وہ خود شہادت دیتا ہے کہ قرآن جو ہے مجھے آیتیں نہیں مل رہی تھی، میں نے صحابہ کو دکھائی، پھر مزید تو قرآن نہیں ملا، بس جتنا ملا تھا میں نے جمع کیا. اس نے نہیں کہا کہ میں نے پورا قرآن جمع کیا. یہ عبداللہ ابن عمر ہے. عمر کا بھی میں نے قول دکھا دیا کہ قرآن بہت سارا ضائع ہو چکا ہے. یہ بھی واضح ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. ولیکن یقول قد اخذنا ما ظہر منہ، یہ کہہ دو کہ جو قرآن ہمارے پاس بچا ہے، ہمارے پاس جو بچا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو قرآن بچا ہے ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن تم کہتے ہو کہ صحابہ نے قرآن پوری طرح سے جمع کیا، انہوں نے شہادت دی کہ قرآن کامل ہے، وہ شہادت ہمیں دکھاؤ. میں صحیح سند کے ساتھ آپ ہی کے کتب سے دکھا رہا ہوں صحابہ کے شہادات کہ یہ انہوں نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے. اچھا، اب یہ سند کے متعلق اس کتاب کے محقق فرماتے ہیں فظاہر هذا السند صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے، لا مجال للشک فی، اس میں شک کی سی گنجائش نہیں. تو میرے عزیز، میرے بھائی، یہ ہے کہ آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ صحابہ نے قرآن جمع کیا، اللہ نے اس کے تھرو جمع کیا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے. میں نے کہا دلیل دکھاؤ، کہاں اللہ نے کہا میں نے صحابہ کو چنا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجج کا انتخاب کرتا ہے، صحابہ کا انتخاب نہیں کرتا. صحابہ تو ادھر بیٹھے تھے، جو مسلمان ہوا مسلمان ہو، جو نہیں ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی نصرت کرو، وہ صحابہ کے لیے نہیں، یہ صرف ہمارے لیے بھی ہے. وہ ہم کو اللہ نے چنا. عجیب ہے، جو اللہ کے دین کا ولی ہے اس کو نہیں کہتے کہ اللہ نے جو اللہ کا رسول کا خلیفہ ہے نہیں کہتے اس کو اللہ نے چنا ہے، اور جو صحابی ہے ویسے ہی اس کو کہتے ہیں اللہ نے چنا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں اب تحریق قرآن کے متعلق کہ قرآنوں کو جلایا گیا. میرے بھائی کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس کا تحریق المصاحف، کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآنوں کو جلایا گیا، اس کی شہادت کہاں ہے؟ اس کی شہادت کہاں ہے؟ تو میرے بھائی آپ کو ٹوپی لگا کے سوٹ لگا کے ادھر آ گئے ہو، اچھا کیا آپ نے، لباس اچھی پہننی چاہیے، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے پوچھا کہ اس کی وہ کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ تو میں آپ کی اس کی دلیل بخاری سے دکھا دیتا ہوں. بھائی یہ کتاب کون سی ہے میرے عزیزو؟ کتاب ہے بخاری. ہم نے بہت پیسے دیے کہ اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کیا جائے. بخاری صاحب کو رشوت دی شیعوں نے، اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کیا جائے، اور بخاری صاحب نے پیسے لے کے
ہم سے اس حدیث کو شامل کر دیا، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ شیعوں کی جو ہے سازش ہے۔ بہرحال لیکن آپ کی کتاب میں صحیح البخاری تالیف ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ کتاب سب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث العربی۔ باب جمع القرآن، باب بھی کون سی ہے بھائی؟ جمع القرآن، کتاب فضائل القرآن، صفحہ نمبر 922، حدیث نمبر 4987 بلی وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق۔ عثمان کے زمانے میں عثمان نے جو زید ابن ثابت نے نسخہ لکھا تھا اس کے نسخے بنا دیے، اس کو مختلف شہروں میں بیچ دیا اور پھر حکم دیا کہ بقیہ قرآنوں کو جلایا جائے، بقیہ قرآنوں کو جلایا جائے۔ اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ الشیخ الحماد، جلد نمبر 5، چاپ پاکستان۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 56 میں حدیث نمبر 4987، ترجمہ وہ ایک فقرے کا، اور حکم دیا، عثمان نے حکم دیا اس کے علاوہ اگر کوئی چیز قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لفظ نہیں ہے حدیث میں، خواہ وہ کسی صحیفے میں ہو یا مصحف میں، اسے جلا دیا جائے، قرآنوں کو جلا دیا جائے۔ اچھا، اب اس نے ترجمے میں ہیرا پھیری کیا ہے کہ اگر قرآن جو ہے کسی اور مصحف میں ہو جلا دیا جائے، یہ کتاب کہ اگر کسی منسوب ہے قرآن سے، وہ بات غلط ہے۔ منسوب بھائی سنو نا، آپ نے کہا کہ اس کی دلیل کہاں ہے کہ قرآنوں کو جلا گیا؟ وہ سنو بھائی، بھائی صحابہ کے قرآنوں کو جلایا گیا۔ سنو ابھی ایڈوکیٹ صاحب، السنن الکبریٰ للبیہقی، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 61 میں، یہ صفحہ نمبر 61، یہ حدیث نمبر ہے 2374۔ بھائی ایڈوکیٹ صاحب، وَآمَرَهُمْ أَن يُحَرِّقُوا كُلَّ مُصْحَفٍ يُخَالِفُ الْمُصْحَفِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ۔ عثمان نے حکم دیا، اور بھائی صاحب بات سنیں، آپ نے دلیل مانگا کہ قرآن کو جلایا گیا نا۔ بھائی صاحب بات سنو، بات سنیں ابھی، روایت پڑھ دی نا، ہمیں جواب دینے دینا۔ تو ابھی پڑھی نہیں ہے تو جواب پڑھنے تو پھر جواب دے دینا۔ تو ان کو حکم دے دیا کہ سب قرآنوں کو جلایا جائے۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اچھی طرح سے الفاظ دیکھو بیہقی کے، وَذَلِكَ زَمَانٌ، عثمان کا زمانہ وہ زمانہ تھا، احرقت المصاحف، کہ قرآنوں کو شعلہ ور کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید، جن قرآن مجید کو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، ان کو جلایا جاتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن جمع کیا۔ وہ بھائی یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں، اس کو زید بن ثابت نے جمع کیا ہے۔ زید بن ثابت نے شہادت نہیں دی کہ قرآن کامل ہے،